أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نور الحسن، اور حرمت کے دن ہے، حرمت کا مہینہ محرم الحرام، اور شکر الحمدللہ کہ ان لمحات میں ہم موجود ہیں اور ایسا ذکر کریں گے جو خیر کثیر کا ذکر ہے، جن کا دشمن ہمیشہ بے نام و نشاں ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. تو جو شرکائے محفل اور اہل علم یہاں موجود ہیں، میں آپ کا تعارف بھی ان سے کرانا چاہوں گا اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے یہ درخواست کہ دعا فرمائیے کہ جو ذکر ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو، ہماری زبانوں کو اور ہمارے اذہان کو اس قابل بنائے کہ ہم اس میں اپنا بہت معمولی سا کچھ آنسوں بھرا حصہ شامل کر سکیں. کچھ قلبی کیفیت اگر جاری ہو تو یہ اس مالک کی بہت ہی مہربانی ہوگی. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی میرے محسنوں میں ہی شمار ہے ان کا، اور جو علم کے دیپ روشن کرتے ہیں اور الحمدللہ علم اور حلم سے مزین ہیں یہ سب شخصیات. جناب علامہ شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہیں میرے دائیں جانب، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے علامہ حسن رضا باقر صاحب. علامہ شہزاد مجددی صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور علامہ حسن رضا باقر صاحب کے پہلو میں تشریف فرما ہے مفتی سخاوت صاحب. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. اور معزز خواتین و حضرات، میں اگر آپ کو اپنی بات کہوں تو یہ مجھے آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ کہہ بھی سکوں. سہیل رانا صاحب ہمارے کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے ہمیں یہ اس طرح سکھایا تھا بچوں میں، تو وہ یہ تھا کہ پہلا محرم، دوسرا سفر، ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، ذیقعد، ذی الحج. تو ہم یہ کیوں ہوتا تھا اور کس طرح یہ بات ہوتی تھی، کس طرح مائیں اور بزرگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ بالخصوص ان دنوں میں کہیں اپنے بازو پہ سر رکھ کے فاطمہ کا لال یا کوئی ایسا واقعہ اور وہ سب سنا رہے ہوں، اور پھر ہم ترتیب میں فرق بھی دیکھیں. انہی ماہ مبارک میں ہم
مسکراہٹ کو کم دیکھیں، ہم متانت اور سنجیدگی کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، سبیلوں کا اہتمام ہو، غرباء میں بالخصوص مساکین کے لیے دسترخوان کا اہتمام کیا جائے، مجالس کا اہتمام ہو۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ بہت عام بات ہے، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں وہ کس لیے ہوتا ہے؟ سو آج جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کا بھی سوال ہو کہ جتنے ماہ مبارک ہیں اس میں صرف محرم کے ساتھ محرم الحرام آتا ہے، اور میں نے اس ترکیب کو مسجد الحرام میں بھی آپ نے دیکھا، قرآن کریم میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ یہ کیا حرمت ہے، کیا تاریخی پس منظر ہے محرم الحرام کا؟ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور روزانہ اسی طرح ادب کے ساتھ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی پلکوں کی بل پہ ہم آگے بڑھیں گے اور اہل بیت کا بالخصوص ذکر بڑے ادب سے، بڑی محبت سے شہدائے کربلا کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ علامہ شہزاد مجددی صاحب، محرم الحرام یہ اور کسی ماہ مبارک کے ساتھ یہ ترکیب ہمیں نظر آتی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ جب زمین و آسمان کو بنایا تو سورہ توبہ کی آیت 36 ہے، اس میں یہ بتا دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یہ انسانوں پہ نہیں چھوڑا، اور میں نے غور کیا کہ اگر چھوڑ دیتے تو حشر کیا ہوتا اس سال کا، ان مہینوں کا، اور ان بیچاروں کا بنتا کیا؟ اللہ۔ تو خالق کے کائنات جل مجدہ نے جب زمین و آسمان سے چونکہ اس کا تعلق ہے، اور قیامت تک ٹائم ٹیبل سے اور تقویم سے اور اس کا تعلق رہنا تھا نظام تقویم سے، اس لیے اس کو پہلے سیٹ کر دیا۔ صحیح۔ سال کے اندر فرمایا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، پھر ان میں 4 کو حرمت عطا کی۔ 4 کو حرمت عطا کی، مہینے 12 پہلے طے کر دیے، نہ 13 نہ 11، ٹھیک، آج بھی 12 ہی ہیں، ہر سسٹم میں 12 ہی ہیں، صحیح، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں 4 کو پھر چنا 12 میں سے، تو یہ بھی ایک سنت الہی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت۔ اللہ اکبر، واہ، یہاں سے فلسفہ زمان و مکان وہ باہر آئے۔ شرف زمان و مکان بھی ہوتا ہے، زمانی شرف بھی ہوتا ہے، مکانی شرف۔ اور یہ زمان و مکان وہ ہم جسے ٹائم اینڈ سپیس بھی، ٹائم اینڈ سپیس آپ کہہ رہے ہیں، بالکل۔ اچھا، اس میں جب 4 کو چنا تو اب یہ حرمت والے ہو گئے۔ محرم الحرام اس میں پہلا ہے، وہاں سے سال شروع ہو۔ اگر دوسری ترتیب سے آئیں تو پھر ذی قعدہ ہے، جو 3 مسلسل ہیں، اور اس کو بخاری کی حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ، اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے تب ہوا جب یہ حدیث شریف پڑھی کہ ابو بکرہ ابن نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ، نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ یہ راوی بھی ہیں، اور انہوں نے اس وقت لگام پکڑی ہوئی تھی اس اونٹنی کی جس پر سرور کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات۔ اس کا ایک بڑا عجیب پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو زمانے کا چارٹ تھا یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ جی، ترتیب جو ہے ترتیب خراب ہو چکی ہوئی تھی بھائی، اس کے لیے بھی کوئی چاہیے تھا مرتب، کوئی منظم چاہیے تھا۔ سارے سیٹ اپ اور سسٹم کو اس تقویم اور چارٹ پہ اور اس کلاک جو یونیورسل کلاک تھا خالق کائنات کا، اس پہ لانا، اس کی جگہ پہ۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 37 سال بعد وہ خطبہ حجۃ الوداع پہ آیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے باوجود خود حج میں شمولیت نہیں کی تھی۔ خود آخری جو حج بنا حجۃ الوداع بننے کی وہ فلسفہ تب سمجھ آیا کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، لوگوں آج زمانے کا سارا ٹائم ٹیبل اور چارٹ گھوم کے اپنی اصل پہ آ گیا جس پہ اس کے خالق نے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پھر یہ سارا ترتیب بتائی، ان 4 مہینوں کی حرمت بتائی کہ یہ 3 ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک اس میں رجب جو ہے وہ فرد ہے، مفرد ہے، اکیلا اور تنہا ہے، جو آ رہا ہے بین جمادہ و شعبان۔
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کریکشن، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ یہ چونکہ حرمت والے مہینے تھے تو فرمایا تھا کہ اس میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. یہ خاص تاکید ان حرمت والے مہینے. حرمت کا مطلب یہ قرآن نے بیان کیا. صاحب یہ جو سیلف ڈیسیونگ ہے، یعنی جب انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے تو اور اس کو لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کون دھوکہ، یہ جو اب بات ہو رہی تھی، ہم آج کل میں بھی اس طرح کے اپروولز اپنے لیے ڈھونڈنے لگتے ہیں. یہ جو حرمت کی بات ہوئی اور تقدیس کی، اور پھر آگے یوم عاشور بھی، یہ ان تواریخ میں کیا کیا واقعات انسانی تاریخ میں ہوئے بالخصوص محرم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ سال کا بھی پہلا دن ہے اور یہ اسلامی مہینے کا بھی پہلا دن ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی نئے مہینے کا جب چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے امن سلامتی کا اور خیر و برکت کا قرار دینا. امن سلامتی اور خیر و برکت کا. جی، تو ہم بھی یہی ابتدا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے خیر و برکت ہو. اب دیکھیے، آپ نے جہاں محرم الحرام کی بات کی ہے، جہاں خود محرم کے ساتھ حرام ہے، خود محرم کا کیا مطلب؟ جی خود محرم کی کیا بات؟ ٹھیک ہے، وہ محرم جو ہے وہ بھی وہی کہ جو صاحب حرمت ہو، جو صاحب قدر و منزلت ہے. تو یہاں پر گویا اس میں اور زیادہ شدت پائی جا رہی ہے حرمت کے حوالے سے، تشدید ہے نا. ہاں جی. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی یہ انسان جو غافل ہے، بھول جاتا ہے، اسے بار بار متوجہ کیا جاتا ہے. ذکر فإن الذکر لتنفع المؤمنین، نبی کو بھی کہا گیا بار بار انہیں یاد دلائیے، اس لیے کہ یہ جو بار بار یاد دلایا جاتا ہے یہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب جو پہلا مہینہ قرار دیا گیا وہی حرمت سے شروع کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک منظم کرنے کے لیے، اس کی زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے، ترتیب جو ہے اس کی ہاں جی، بے ترتیبی نہ ہو اور بد ترتیبی بھی نہ ہو. ایسا ہی ہے، چونکہ وہ حرمت جو اپنے بد ترتیبی کا وہ زیادہ اس میں اہم ہے. کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو گیا تو پہلا درس امن کا ملتا ہے. جیسے زمانہ جاہلیت میں اشارہ بھی کیا کہ وہ اپنا اسلحہ ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے. اگر جنگ بندی پہلے نہیں تھی تو اس مہینے میں اب جنگ بندی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. ایک انسان کی خواہشات ہیں، اس کا نفس ہے، مختلف قوتیں ہیں جو اسے باطل کی طرف لے کے جاتی ہیں، مگر اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے تنہائی میں بٹھا دیا جائے، انسان اپنی طرف متوجہ ہو، غور و فکر کرے، تو پھر انسان جو ہے اپنے لیے بہتر راستوں کا تعین بھی کرتا ہے. جیسے ایک حدیث بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا. میں اکثر یہ سوچا بھی کرتا تھا ہاں جی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک انسان 70 سال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے اور ایک طرف جو ہے ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کر رہا ہے. لیکن یہ محرم کا جو تعلق واقع کربلا سے ہے، مجھے اس سوال کا جواب وہاں سے ملا کہ دیکھیے جناب حر ریاحی یزید کے لشکر کے ایک جرنیل تھے اور انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلے راستہ بھی روکا تھا. لیکن شب عاشور یعنی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنے کی ساعتیں میسر آئیں. وہ سوچنے لگے کہ حر ٹھیک ہے، تمہارے پاس دنیا ہے، تم جرنیل ہو، یہ ساری سپاہی تمہارے ماتحت ہیں، لیکن نواسہ رسول جگر گوش علی و بطول جنت کے سردار کو اس کربلا میں لانے کے تم بھی مجرم ہو. اور جب ان کے بیٹے نے کہا بابا ذرا میرے ساتھ آئیے، وہاں خیمے تک چلیے اور دیکھیے ان کے بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس. کون؟ جنہوں نے ہمارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا. اب وہاں پہ جب وہی چند ساعتیں میسر آئی، غور و فکر کی، تو وہی جناب حر جہنم سے نکل کے جنت میں آ گئے. کیسا فضل اس کا جاری و ساری ہے، لیکن دھیان کہیں ہے یا کہیں دھیان سے آپ ہٹ تو نہیں رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اسی ذکر خیر کثیر کو آگے بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ حرمت کے دن ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے شرکائے محفل سے بات کر رہے ہیں کچھ ایسی بات جو ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہان کو، ہماری فکر کو منور کر سکے. اور آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہوگا، یہ آ ہی سکتی ہے بات، کہ یار سارا سال تو پتہ نہیں کیا ترتیب رہتی ہے، جب رمضان آتا ہے پھر ایسی پروگرامنگ ہو جاتی ہے، جب محرم الحرام آتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے، تو یہ سارے سال میں بھی یہ کیا ترتیب اور یہ سب ہونی چاہیے. یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، اس لیے کہ جس ترتیب کا علامہ صاحب نے ذکر کیا اور پھر اس کا ہی ایک خوفناک عمل بد ترتیبی میں، تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ دنیا بھی آج کل دیکھ رہی ہے. خواتین و حضرات، یہ اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، کیا پیغام ہے اس حرمت کے مہینے میں ہم سب کے لیے، جو اتنے سارے اور ایسی ہستیاں اور شخصیات، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں، نفوس قدسیاں ہیں جن کا ذکر خیر کرنے سے ہماری ایمان کو جلا ملتی ہے، روح کو راحت ملتی ہے. شاعر نے کہا جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو راحت مچل مچل گئی. ماہ محرم الحرام کو ایک اور زیادہ اہمیت ہماری امت کے اندر حاصل ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی کہ جس نواسے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ میرا بیٹا حسن حسین سے جنتی نہیں ہے، بلکہ جب جنت میں جائیں گے تو نوجوانان جنت کے سردار بن کر، حسنین کریمین سردار، جنت کے سردار کریمین. تو یقیناً حسین منی وانا من حسین، اور خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ من علماء چونکہ موجود ہیں، مفتی سخاوت صاحب بھی تشریف فرما. پہلا جو من ہے یہ تمییز کے لیے، دوسرا للبیان کے لیے. پہلا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں میں کل ہوں، حسین میری جز ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں آفتاب ہوں، یہ میری کرنیں ہے. لیکن جو دوسرا ہے نا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یہ من للبیان ہے، یہ بیان کر رہا ہے. آقا فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اگر تم نے مجھے انا، میں شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الورا صاحب معراج و اسراء محمد مصطفیٰ صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے میرا موقف جاننا ہوگا نا، بالمشافہ تم نے میری بات کو سننا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. وانا من حسین، تو من یہاں ہٹا کے کہہ رہا ہے کہ پھر حسین کو دیکھ لینا. جو کربلا میں 10 محرم کو حسین کہہ رہا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا موقف ہی پیش کر رہے ہوں گے. تو یقیناً محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی اہمیت عطا کی، یہ اپنے اللہ کی وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، یہ اللہ کی منشا تھی، یہ میرے اللہ کی مشیت تھی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس مہینے کو بھی جوڑ دیا گیا. وہ خان وعدہ بھی حرمت والا، یہ مہینہ بھی حرمت والا. مجھے یہ خیال آ رہا تھا اور میں نے کہا یہ بات میں سخاوت صاحب کی طرف بھی بڑھاؤں. یہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی کیا؟ مطلب علم والے نہیں ہوتے؟ جیسی باتوں کا ذکر کیا، پھر مجھے خیال آیا کہ آپ نے اخبار میں کبھی پڑھا ہوگا شکی القلب ایک ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے سنگ دل. تو میں نے کہا اچھا سنگ تو پتھر ہوا تو دل پتھر، دل کہ جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. بچہ گرتا ہے نا، کیسے آپ ماں کہتے سو بسم اللہ میرا لال میرا چار. میں بڑے ادب سے آپ کے خدمت میں عرض کروں، دنیا میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے زیادہ قیمتی کوئی اولاد نہیں ہے. تو پھر سوچیں، ہم کہتے ہیں سائیکی بدل جاتی ہے، فیصلہ او بچے دے پیچھے او میں یار میرے آ گیا. سوچے یہ وہ بات ہے جو ہمیں ریکال کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے چونکہ آپ نے بات کی حرمت کی تو میں لفظ حرمت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. بسم اللہ. بعض چیزوں کی حرمت ہوتی ہے ان کی قباحتوں کی وجہ سے، اور بعض چیزوں کو حرمت ملتی ہے ان کی عزت کی وجہ سے. قرآن مجید فرقان حمید. اچھا قباحت سے کیا مراد؟ قباحت سے مراد برائی. اچھا ٹھیک، جیسے ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک، کوئی چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر حرام کی گئی فلاں 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 چیزیں.
تو وہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ان کی قباحتوں کی وجہ سے حرام کیا گیا. بعض دفعہ کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے، جس طرح کہ انسان ہے، مسلمان ہے، اسی طرح اس کی عزت ہے، آبرو ہے، جان و مال کی حفاظت ہے. جس طرح ابھی خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات کی گئی، حرمت والے شہر کی بات کی گئی. مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی عزت کی وجہ سے. اس کی عزت اتنی ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ اس وجہ سے اس کو مسجد الحرام کہا گیا. اسی مناسبت سے محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. ایک تو اس کے اندر مادہ ہی حرمت والا ہے، یعنی لفظ محرم ہی حرمت سے نکلا، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر تاکیدن کہا گیا کہ حرام، پھر اس سے زیادہ بالکل صحیح، آپ نے اچھا ہو گیا، یہ بالکل صحیح، اس سے زیادہ اس کو عزت عطا کی گئی. ایک تو واقعات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ ظاہری تک ہوتے رہے، اور اس کے بعد جو محرم کی پہچان ہے نا، محرم الحرام کی، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی. اب آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی توبہ قبول کی گئی، آپ کی تخلیق فرمائی گئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا کی گئی، اور اس قسم کے کثیر واقعات ہیں کہ جن کو آپ محرم سے جدا نہیں کر سکتے، جو کبھی محرم سے جدا نہیں ہو سکتے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی عزت تو ہے. بہرحال جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے اندر قتال، جنگ و جدال، وہ حرام تھا، تو بہرحال جب دوسری آیت جہاد والی آئی تو اس سے اس کی حرمت جو اس معنی میں تھی نا کہ اس کے اندر قتال اور فلاں چیزیں وہ ممنوع ہیں، وہ جہاد کی آیت آنے کے بعد بہرحال وہ تو منسوخ ہو گئی. لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے کہ جو محرم الحرام کے ساتھ آخر صبح قیامت تک جڑی رہے گی، جو اس سے جدا نہیں ہوگی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، آپ کا جو سوال تھا کہ ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے اور نوجوان نسل اس سے کیا پیغام حاصل کرتی ہے. دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، تو ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے نوجوان نسل کو بتانے کی کہ آپ اس قدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی زندگیوں کے ساتھ جڑ جائیں کہ آپ کی پہچان حسینیت کے ساتھ ہو. آپ کی پہچان ہونی چاہیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو پہچاننا. کبھی بھی اگر تمہارے سامنے ظالم ہو تو تم حسینیت کو نہ بھولنا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم خواتین و حضرات. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اور میں نے بزرگوں کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا کہ اللہ تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے، غم حسین کے سوا. تو اب یہ آنکھ جو ہے دیکھنے کے لیے تو ہے، لیکن اس میں ایک خزانہ بھی چھپا ہوتا ہے، اور وہ آنسوؤں کا ہے. وہ کس لیے ہے، کہاں، کس کے حضور پیش کیے جانے چاہیے اور کس لیے پیش کیے جانے چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. اشک بار کوئی ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن کہتے ہیں، بڑوں سے ہم نے سنا کہ یہ محبت اور عشق کی نشانی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قطرہ جو ہے یہ تو دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے. تو میں معمولات کی بات کر رہا تھا. علامہ شہزاد مجددی صاحب، علامہ حسن رضا باقر صاحب، علامہ ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب اور مفتی سخاوت صاحب بیٹھے ہیں، اور اس سلاٹ میں ہمارے پاس کچھ 7 سے 8 منٹ ہیں. تو معمول کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہ جان سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کو شامل کر لیں بطور خاص محرم الحرام میں، اور خاص طور پہ یوم عاشور تک. علامہ صاحب دیکھیے، تفکر کی بات ہوئی تھی جی. ایک ہے تذکر، جی. ایک ہے تفکر. جی، چوائس آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کدھر جانا ہے، ٹھیک، جدھر چاہیں جائیے، دونوں آپشن کھلے ہیں، تفکر اور تذکر. ٹھیک، ذکر فکر میں آ جائیں اور عاد وظائف میں آ جائیں. روزہ رکھیے، سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، یعنی نفلی روزوں میں. رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام. عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی، اور یہ یاد رہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا.
یہ جیسے 13, 14, 15 یا میں 20 ہے نا ہر مہینے کی, اس کے ساتھ عاشورہ ایڈ تھا. یہ ہمیں یاد, یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز. یہ صرف اس امت نہیں, پچھلی ہر امت, آدم علیہ السلام ذکر کیا, وہ آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا. اس حوالے سے جیسے بھی مجددی صاحب نے بھی کہا, اس میں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات ہیں, اور اسی طرح صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے نازل ہونے سے پہلے اس وقت محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا, روزے عاشور کو. اور پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا کہ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے, تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, اور پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد رسول اللہ نے یہ متروک فرما دیا. کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی ہرگز بطور خاص اس مہینے میں, یا ایسا ریمائنڈر ہمیں جو ہم آگے بھی اس سے کنٹینیو کر سکیں, کہ جو اس بات کی عکاسی کرے کہ یہ جو سنگ دلی ہے اور یہ جو شقی القلبی ہے اور یہ جو ظلم ہے اس میں ہمارا شمار نہ ہو, تو وہ چھوٹی سی کیا ترتیب ہو سکتی ہے آپ اگر فرمائیں؟ یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ, جب کسی چیز سے ہمیں سچی محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس شے کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت جیسے بھی ہو بشارت دی ہے. آپ اگر مخفف بھی پڑھتے ہیں تو علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام میں ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کرے, جب بھی پڑھے تو یہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل ہی کے بغیر دروشی مکمل نہیں ہوتا. تو یقیناً سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت اور محرم کا جو مہینہ, اس کا ہم سے یہ تقاضا ہے کثرت دروشی پڑھیں, اور تیسری بات کثرت سے نفلی روزے رکھیں. محدثین کرام نے ابواب باندھے فضل الاکثار من صیام التطوع, کہ کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں محرم الحرام میں, چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے ہمیں محرم الحرام میں ایک اور کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ الکیس من دانا نفسہ, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا. ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا ہے, ہم 1 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہیں. بلاول صاحب نے کہا کہ محاسبہ, تو مجھے لگتا ہے جو بڑے جو فیصلے کرنے والے ان کو تو اور زیادہ بڑا محاسبہ کرنا ہوگا, قوم کی سطح پہ بھی, اقوام کی سطح پہ بھی. تو اللہ اکبر کبیرہ. مفتی صاحب میں نے وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ والوں کا ذکر اور اللہ کے بندوں کا ذکر کریں, ان کی زندگی تو بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ رستہ تو یہ پھر مشکل ہے, یہ تو دیٹس فار شور. اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا. اللہ اکبر. تو مفتی صاحب کیا پھر فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا مشکلات کی, مومن کی زندگی, مسلمان کی زندگی مشکلات سے کبھی خالی نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بلکہ چونکہ وقت قلیل ہے میں مختصر بات کو کرتا ہوں. جس بندے کی زندگی کے اندر پریشانی نہیں آتی تو اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ مجھے پریشانی کیوں نہیں آئی. یہ سنا جی ہم نے بڑوں بزرگوں سے یہ بات سنی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کسی بھی چیز کے ساتھ آزمائش ہو سکتی ہے, تو مسلمان ہو آزمائش نہ آئے ایسا ممکن نہیں. تو ایک بندہ مسلمان کو, ایک بندہ مومن کو, چاہے کوئی نوجوان ہے, چاہے کوئی بوڑھا ہے, چاہے کسی عمر کے اندر ہے, اس کو جتنی قدرت ہے نا نور الحسن بھائی اتنا کر لے. اس کے بعد اللہ کے سامنے یہ جو خالی ہاتھ ہے نا ان کو پھیلا دے, مولا یہ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا, اب اس سے آگے تو اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ میرے دل کی دنیا بدل دے. تو عین ممکن ہے کہ اس کو وہ درد نصیب ہو, اس کو وہ لمحہ نصیب ہو کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ایک لمحے کا جو تفکر ہے یہ اس کو کئی سالوں کی عبادت سے بڑھ کے ثواب عطا. جزاک اللہ. اپنے بس میں جو ہے نا وہ جزاک اللہ. مجھے رمضان کا سماں میں ہمارے ایک اسکالر ان کی بات یاد آ گئی, اور وہ بڑے ہی شفیق تو کہنے لگے کہ جب تو انعام کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں وہ وہاں ہم, لیکن جب کام کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم.
تو اللہ تو واقف ہے کہ آپ کو اس نے مجھے کتنی طاقتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کن کن چیزوں پہ میرا دل کسی کے خرچ کرنے پہ یا کسی پہ وہ ایک ہوتا ہے، وہ بھی آپ اور ہم اس سے واقف ہیں۔ کوشش کریں گے اسی طرح کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اسی طرز کا اہتمام ہو۔